بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کا ایک اور سبق لے کر میں عبدالباری عابدین ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر آئے ہیں، ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آج کا سبق المنارۃ تتحدث کا الحلقۃ الثانیہ دوسرا پارٹ ہے۔ المنارۃ تتحدث، منارہ گفتگو کر رہا ہے یا مینار گفتگو کر رہا ہے۔ المنارۃ مبتدا ہے، تتحدث فعل مضارع، ہی ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹ رہی ہے المنارہ کی طرف، اور جملہ ہو کر، جملہ فعلیہ ہو کر المنارہ مبتدا کی خبر۔ چلیے پڑھیں گے سبق۔ وفی عہد ابراہیم اللودھی، وفی عہد ابراہیم اللودھی سنۃ ثلاث وثلاثین وتسعمائہ جاء بابر وہو من آل تیمور من کابل۔ ٹھیک ہے، پہلے اتنا رکھیں یہاں تک پیراگراف، اس لائن کو پہلے سمجھتے ہیں۔ عہد جمع عہود، ابراہیم لودھی کے زمانے میں، یعنی جن دنوں جس عرصے میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی اس دوران، ابراہیم لودھی کے زمانے میں عہد سلطنت میں، یعنی سن 933 ہجری، سن 933 ہجری میں ابراہیم لودھی کے زمانے میں جاء بابر، بابر آیا، اور وہ کون ہوا سے مراد بابر، اور وہ کابل کے تیمور خاندان سے ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کابل کے تیمور خاندان سے ہے، یعنی اس کا تعلق کابل کے تیمور خاندان سے ہے، تیمور بادشاہ۔ اتنی بات سمجھ میں آگئی۔ وَكَسَّرَ جُنُودَ اللودھی، کسرہ بہتر ہے زیادہ، کسرہ، وَكَسَّرَ جُنُودَ اللودھی، اور اس نے، ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ بابر، کیونکہ ضمیر ہمیشہ الضمیر یرجع الی الاقرب، جو نزدیک ہوتا ہے قریب اس کی طرف لوٹتی ہے۔ وَكَسَّرَ جُنُودَ اللودھی، اور اس نے لودھی کی فوج کی کمر توڑ دی۔ کسر، بری طرح سے اسے پٹخنی دے دی، بری طرح اس کو شکست سے دو چار کر دیا، ایسی شکست دی کہ اس کے بعد پھر وہ فوج، اس کی فوج اٹھ نہ سکی۔ اس طرح انسان کی کمر ٹوٹ جائے، ریڑھ کی ہڈی، پھر انسان اٹھ نہیں سکتا، اسی طرح بابر نے لودھی کی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وَهِيَ مِئَةُ أَلْفِ مُقَاتِلٍ، اس حال میں کی، وہ ہی سے مراد جنود، اس حال میں کی وہ، یعنی لودھی کی فوج، مئۃ الف مقاتل، مقاتل کہتے ہیں جنگجو، لڑاکو، سپاہی مراد، مئۃ الف 100,000 یعنی 1,00,000، اس حال میں کہ اس کی فوج یعنی لودھی کی فوج 1,00,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے قوما ہے یہ، اور یہ یہاں قوما ہونا چاہیے یہاں۔ وَكَسَّرَ جُنُودَ اللودھی فی ساحۃ بانی بت، اور اس نے لودھی کی فوج کی کمر توڑ دی، کہاں؟ پانی پت کے میدان میں، ساحہ
جو مساحات، بیٹل آف پانی پت مشہور ہے. بسنئی عشر الف مقاتل. ٹھیک ہے، الفا پڑھیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں 11 سے لے کر 99 تک یعنی کی جو تمیز ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، تو الفا. اور پھر الف ہو یا 100 اور 100 اور الف، اس کی جو تمیز ہوتی ہے وہ واحد اور مجرور یعنی مکسور ہوتی ہے. تو الف مقاتل تمیز بنے گی کس کی؟ الف کی، تو اس لیے ہم پڑھیں گے مقاتلن. اور الف بنے گی تمیز کس کی؟ 12 کی، اس لیے اس کو کیا پڑھیں گے؟ الفا. اور تنوین نہیں دیں گے کیونکہ مضاف بنے گا. تو کہہ رہے ہیں 12 الف مقاتلن. با جو ہے یہاں استعانت کے لیے، مدد، کیسے کتبت بالقلم، میں نے قلم کی مدد سے لکھا. اسے 12,000 فوجیوں یا لڑاکوں اور جنگجوؤں کی مدد سے. ٹھیک ہے، تو پورے اب ترجمہ سنیے. اور بابر نے، اور اس نے یعنی بابر نے لودھی کی فوج کو، جبکہ وہ 1,00,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، اس کی فوج کو، جن لودھی کی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی، اسے شکست فاش سے دوچار کیا. پانی پت کے میدان میں 12,000 محض 12,000 جنگجوؤں کے ذریعے سے. چنانچہ کان برہانن، برہان جمع براہین یعنی کھلی دلیل، واضح، کھلی، کرسٹل کلیئر. چنانچہ یہ کھلی ہوئی دلیل تھی کس بات پر؟ علی ان العزیمۃ تغلب الکثرۃ، کثرت مفعول. چنانچہ یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل تھی کہ عزیمت، عزیمت سے مراد یعنی ارادے کی پختگی، پختہ ارادہ، ٹھیک ہے، غالب آتا ہے کس پر؟ الکثرہ، کثرت پر. ٹھیک ہے، چنانچہ یہ کھلی ہوئی دلیل تھی کہ ارادے کی پختگی، عزم مصمم غالب آتا ہے کس پر؟ کثرت پر اور زیادتی پر. وَأَسَّسَ دولت المغول، اسس یؤسس تأسیساً بنیاد ڈالنا. وَأَسَّسَ دولت المغول، اور اس نے یعنی بابر نے بنیاد ڈالی کس کی؟ دولت المغول، مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی. التی لہا دوی فی العالم، دوی کہتے ہیں گونج کو، ایکو، گونج. التی لہا، جس کی پورے عالم میں، پوری دنیا میں گونج ہے، یعنی جس کی پوری دنیا میں ایک شہرت ہے، جس کا ڈنکا بجتا ہے پوری دنیا میں. یہاں پر چونکہ ماضی کی بات ہے تو ہم کہیں گے جس کی کا ایک چرچا ہے، جس کا شہرہ ہے پوری دنیا میں. وَآثَارٌ خَالِدَةٌ فِي الْهِنْدِ، اثر جمع آثار، نقوش. خالدہ منی انمٹ، ہمیشہ رہنے والے. التی لہا دوی فی العالم، وآثار، آثار کا عطف ہے دوی پر. وآثار خالدہ، اور جس مغلیہ سلطنت کے کیا ہیں؟ انمٹ نقوش ہیں. کہاں؟ فی الہندی، ہندوستان میں. تو یہ پیراگراف پورا ہو گیا. اب اس کے بعد نیچے چلیے، ذرا اس کو اریز کرتا ہوں پہلے. جی چلیے. وفی عہد ابنہ، وفی عہد ابنہ ہمایون، وفی عہد ابنہ ہمایون. اعراب دیکھیں، صحیح پڑھا کریں اعراب. نہض شیر شاہ السوری
فطارد ہمایون الی ایران، اور اس کے بیٹے، ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ بابر کی طرف، اور اس کے فرزند ہمایوں کے زمانے میں، ہمایون ابن سے کیا ہے؟ بدل، ابن مبدل منہ، ہمایون بدل، تو جو مبدل منہ کا اعراب ہوتا ہے وہی بدل کا ہوتا ہے، چونکہ یہ توابع میں سے ہیں۔ تو ابن ہی یہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، احد کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے ہمایون بھی مجرور ہوگا، یعنی ہمایونی پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے، عجمہ ہے اور علم ہے، اس لیے جر جو ہے وہ کسرہ کے بجائے فتحہ کے ذریعے آئے گا، تو کیا پڑھیں گے؟ ہمایون۔ اور اس کے بیٹے ہمایوں کے زمانے میں نہض شیر شاہ سوری، شیر شاہ سوری اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہضہ کہتے ہیں کسی کے خلاف محاذ کھولنا، کسی کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو شیر شاہ سوری نے اس کے خلاف محاذ کھولا، ہمایوں کے خلاف، صف آرا ہوا۔ فطارد ہمایون الی ایران، اور اس نے ہمایوں کو ایران بھگا دیا۔ کس نے؟ شیر شاہ سوری نے۔ طارد یطارد، مطاردتاً، بھگانا، چنانچہ اس نے ہمایوں کو ایران بھگا دیا۔ وَأَسَّسَ دَوْلَةً مُنَظَّمَةً لَمْ تُسْبَقْ مجہول پڑھیں گے، اور اس نے، اسسا کی ضمیر اب لوٹے گی کس کی طرف؟ شیر شاہ کی طرف، کیونکہ اقرب وہی ہے، اور اس نے یعنی شیر شاہ سوری نے ایک ایسی منظم، دولتاً منظمتاً، ایسی منظم، ایک ایسی منظم سلطنت کی بنیاد ڈالی، لم تسبق، جس کی نظیر نہیں ملتی، یعنی جس پر کوئی اور حکومت، کوئی اور سلطنت سبقت نہیں لے سکی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی طرح کی کوئی اور سلطنت، منظم سلطنت وجود میں نہ آ سکی، ٹھیک ہے؟ تو لم تسبق صفت ثانی ہے کس کی؟ دولہ کی، دولہ کا کی پہلی صفت منظمہ اور دوسری صفت ہے لم تسبق۔ وعمل اعمالا جلیلۃ، وعمل اعمالا جلیلۃ، اور اس نے کچھ ایسے شاندار کام کیے، عمل اعمالا جلیلۃ، اعمالا جلیلۃ یعنی ایسے نمایاں اور بڑے کام کیے، ایسے شاندار اور بڑے کام کیے، لو وزعت علی عدۃ ملوک، وزع یوزع توزیع میں تقسیم کرنا، لو وزعت، اگر ان کاموں کو تقسیم کیا جائے، علی عدۃ ملوک، کئی بادشاہوں پر، عدۃ ملوک، کئی بادشاہوں پر تقسیم کیا جائے، لوسعتہم، تو وہ کام ان تمام بادشاہوں کو اپنے اندر سمو لیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان پر سب کو اپنے اندر، اپنے جلو میں لے لیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی شیر شاہ سوری نے اکیلے، ایک واحد فرد واحد نے اتنے سارے کام کیے کہ جتنے کئی بادشاہ انجام اور کام نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بہت سارے بادشاہ بھی مل کر، ٹھیک ہے، ان کے تمام کاموں کو جوڑا جائے، ملایا جائے، تب بھی اس شیر شاہ سوری کے بقدر ان کے کام نہیں ہوں گے۔ فانشا شارعا، چنانچہ اس نے ایک ایسی سڑک بنائی، انشا ینشئ کہتے ہیں کوئی چیز کو، ایسی چیز جو پہلے سے وجود میں نہیں ہے اس کو وجود میں لانا، ایگزسٹنس میں لانا، اس کو کہتے ہیں انشا، انشاء۔ اور اصلاح کہتے ہیں پہلے سے کوئی چیز موجود ہے اس کی مرمت کر کے اس کو ٹھیک کرنا۔ تو فانشا شارعا، چنانچہ اس نے ایک ایسی سڑک بنائی، مسیرتہ 4 اشہر، جس کی مسافت، مسیرہ مسافت کتنی ہے؟ 4 مہینوں کی، یعنی جس کی مسافت
4 مہینوں کی ہے. وغرس علیہ الاشجار، غرس یغرس معنی پیڑ لگانا. وغرس علیہ الاشجار، اور اس سڑک پر اس نے درخت لگوائے. وبنى علیہ المنازل والمساجد، بنا یبنی بنا تعمیر کرنا، اور اس سڑک پر جو ہے اس نے منزلیں یعنی سرائے بنوائے، مسافر خانے، اور مسجدیں بنائی. وذلك كله في 5 سنوات، اور یہ تمام کے تمام کام جو ہیں، یہ جو سڑک ہے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے کام جو ان کا ذکر یہاں نہیں ہے، کہ یہ تمام کام اس نے محض فی 5 سنوات، صرف محض 5 سالوں میں انجام دیے شیر شاہ سوری نے. آج حکومتوں کو 5 سال کی مدت ملتی ہے اور 5 سال میں وہ ایک معمولی ایکسپریس وے بناتے ہیں، اسی کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں. تو یہاں اتنی لمبی سڑک بنائی. ولا ازال اغبط سہسرام، لا ازال، اور میں آج تک سہسرام پر رشک کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ سہسرام پر رشک کرتا ہوں. سہسرام جو ہے جگہ کا نام ہے، میں ہمیشہ سہسرام پر رشک کرتا ہوں. اذ کانت عاصمتہ و مدفنہ، اس لیے کہ کیونکہ وہ یعنی سہسرام کو اس کا جو ہے پایہ تخت یا دارالسلطنت تھا، اور اس کا مدفن، ٹھیک ہے، اور اس کا مدفن بنا. کس کا؟ شیر شاہ سوری کا. وَهُنَا تَخَلَّفَ الدِّهْلِي، اور یہاں پر یعنی اس موقع پر، اور یہاں جو ہے تخلفہ منی پیچھے رہنا، اور یہاں دہلی پیچھے رہ گیا. وَسَبَقَتْهَا مَدِينَةٌ صَغِيرَةٌ، اور ایک چھوٹا شہر اس پر سبقت لے گیا. مدینۃ سبقت کا فاعل، ہا مفعول ضمیر منصوب. ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلی کلاس انشاءاللہ آئندہ.